اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک موضوع کو نجمن آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم خواتین و حضرات، سن 9 ہجری میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 افراد کے قافلے کا امیر بنا کر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حج کے لیے روانہ فرمایا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حج کے لیے 300 افراد پر مشتمل قافلے کے امیر بن کے جب آپ روانہ ہو گئے، سورہ توبہ نازل ہوئی جس سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ اس وقت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو بلایا اور آپ کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بھی حج کے لیے روانہ ہو جائیں اور یہ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ لوگوں کو آپ سنائیں، کیونکہ اس کے اندر احکامات نازل ہوئے ہیں۔ چنانچہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ناکہ مبارک اور اپنی اونٹنی جو ہے بطور سواری کے آپ نے عطا بھی فرمائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی امامت فرمانے کے لیے مصلی امامت پہ کھڑے تھے، ابھی تکبیر بھی نہیں کہی گئی تھی، آپ کو اونٹنے کے بلبلانے کی آواز آئی۔ جب عاشق صادق محب رسول حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کی سواری کی آواز سنی تو آپ سمجھ گئے یہ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری مبارک اور ناکہ مبارک کی آواز ہے۔ آپ اس کے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قدر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی کہ آپ کی اونٹنی کی آواز کو بھی پہچانتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ اونٹنے کے اوپر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ یعنی جس طرح دیگر قافلے کے لوگ جو ہیں وہ مامور بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ امیر بنا کے بھیجے گئے ہیں یا مامور بنا کے بھیجے گئے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مامور بنا کے ہی بھیجا گیا ہے اور قافلے کے امیر آپ ہی ہیں۔ مجھے یہ حکم جو نازل ہوا ہے، مجھے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ برات جو نازل ہوئی ہے اس کی احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز ہر مقام کے اوپر خطبہ ارشاد فرماتے اور اس کے متعلقہ مسائل ارشاد فرماتے۔ تو آپ کے مسائل ارشاد فرمانے کے بعد سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی تھی جن کے اندر یہ احکامات تھے کہ مومن ہی جنت میں جائے گا اور کوئی برہنہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، اور جس کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاہدے کیے ہیں، عہد کیا ہے، وہ اپنی مدت پورے ہونے کے بعد خود ہی کالعدم جو ہے وہ تصور ہوگا، اور جس کے لیے کوئی مدت معین نہیں کی گئی اس کی مدت جو ہے وہ 4 مہینے جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگہ جگہ آپ ایام حج کے اندر اور بڑے مجمع کے اندر بھی قرآن مجید کی آیات اور یہ احکامات جو ہے وہ لوگوں کو آپ پڑھ کے سناتے تھے۔ تو جتنے دن بھی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس ایام حج میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت کے اندر ہی آپ نماز ادا کرتے رہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں، میرے یوٹیوب اسلامک چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب پہ کمنٹس کریں، لائک کریں۔
اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔